نتیجتاً ہم کو ابھی سمجھ نہیں رہا ہے، لیکن یاد رکھو اس کے بے انتہا خطرناک نقصان ہیں۔ آئیے اس کے نقصانات میں چند نقصانات گناتا ہوں صرف، چونکہ موقع نہیں، پھر کبھی تفصیلات میں دیکھیں گے۔ ایک نقصان یہ ہے کہ فحش فلمیں دیکھنے سے، فحش کنٹینٹ دیکھنے سے، فحش چیزیں دیکھنے سے، گندی ویڈیوز دیکھنے سے، پورنوگرافک کنٹینٹ دیکھنے سے ایک کام ہی ہوتا ہے، ذہنی بیماری میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے۔ نیٹ پہ کبھی براؤز کر کے دیکھ لیجیے، جس بیماری کا نتیجہ یہ ہوتا ہے، یاد رکھیے کہ انسان کو اپنے لائف پارٹنر، اب میں لائف پارٹنر کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ نان مسلم میری بات سن سکتے ہیں، ہو سکتا ہے انہوں نے شادی نہ کی ہو، لیکن کسی کے ساتھ رہتے ہیں، ان کا لائف پارٹنر ان کو پسند نہیں آتا، اپنی بیوی ان کو پسند نہیں آتی، اور ان چیزوں کو دیکھنا زیادہ پسند کرتے بنسبت کسی کے ساتھ رہنے سے۔ دوسرا نقصان کیا ہوتا ہے سنیے، ٹھیک ہے؟ ریگولر اس کو دیکھنے سے یاد رکھیے یہ نشے کی طرح کام کرتا ہے، اور انسان اس کا عادی ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور نشہ جس طرح سے پہلے تھوڑا کام کرتا ہے، پھر زیادہ بھی کام نہیں کرتا، پھر اور زیادہ بھی کام نہیں کرتا، یہ ویڈیوز بھی پہلے تھوڑے بھی اثر انداز ہوتے ہیں، پھر اس کے زیادہ بھی نہیں ہوتے، پھر اس سے زیادہ بھی نہیں ہوتے، ایک زمانہ آتا ہے انسان کتنا بھی دیکھ لے اس کی شہوت جاگتی نہیں ہے، پھر اس کو اس زمانے میں جا کے بولتے ہیں نامرد، امرد، اور کیا کیا جو بھی الفاظ بہرحال سماج میں استعمال ہوتے ہیں وہ بن جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ نشے کے جیسے ہوتا، تھوڑا اثر کرتا، پھر اور تھوڑا اثر کرتا، پھر اتنا بھی اثر نہیں، پھر زیادہ، پھر زیادہ، پھر زیادہ، آخر میں کوئی لمٹ نہیں۔ تیسرا، جو انسان اس کا عادی ہوتا ہے، اس کی لت میں جو ہے لگ جاتا ہے، تو اس کی لت کی وجہ سے یاد رکھیے یہ 4 گھنٹے سے لے کر 15 گھنٹے تک پھر اس کو دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ ایوریج ٹائم ہے جو کئی لوگوں پہ اسٹڈی کیا گیا، کئی ملکوں میں، وہاں پتہ چلا کہ جب اس کی عادت ہو جاتی ہے تو منیمم 4 آورس ٹو میکسیمم 15 آورس، دن بھر میں 15 گھنٹے آدمی یہ دیکھتے بیٹھے رہتا ہے، مطلب کتنا اس کے زندگی کا وقت برباد ہوتا ہے۔ چوتھا نقصان جو اس سے ہوتا ہے یاد رکھیے وہ یہ ہے، جو عادی ہو جاتا ہے فحش کا، پورنوگرافی کنٹینٹ کا، 50% سے زیادہ لوگ شادی نہیں کر پاتے ہیں کبھی، یاد رکھیے، یا پھر شادی کرتے ہیں تو ان کو شادی سے کوئی فائدہ نظر نہیں آتا سوائے اس کے کہ وہ مجبور رہتے ہیں، ان کو اصل صرف فائدہ ان تصویروں کو اور ان ویڈیوز کو دیکھنے میں ہی آتا ہے سر، سمجھ رہا؟ پانچواں نقصان یہ ہوتا ہے، کم عمری میں اگر اس کی عادت ہو جائے تو یاد رکھیے یہ ذہنی نقصان تو پہنچاتا ہی ہے، جسمانی نقصان بھی پہنچاتا ہے۔ ذہنی نقصان کیا معلوم ہے اس کا؟ ایک پوری ریسرچ ہے، وقت نہیں، بہرحال ایک ریسرچ کی گئی تھی جرمنی میں 2014 کی ریسرچ ہے، بہرحال اس ریسرچ کے اندر مارکس پلانک بول کر ایک انسٹیٹیوٹ ہے وہاں، انہوں نے ایک ریسرچ کی تھی جس میں 64 کپلز پہ اور لوگوں پر یہ ریسرچ کی گئی تھی کہ اس کا کیا نقصان ہوتا ہے، اور ایک MRI مشین سے کنٹینیوسلی ان کے ذہن کو مانیٹر کیا گیا تھا کیسے افیکٹ کرتا ہے۔ وہاں پتہ چلا کہ اس کا ذہنی ایفیکٹ یہ ہوتا ہے کہ ذہن کے اندر ایک حصہ ہوتا ہے، ایک لوب ہوتا ہے، ایک پارٹ ہوتا ہے جس کا نام جو ہے سو کہتے ہیں ریوارڈ سسٹم۔ ریوارڈ سسٹم ذہن کا ایک حصہ ہوتا ہے، ریوارڈ سسٹم۔ وہ کیا کرتا ہے، جب آپ خوش ہوتے ہیں تو خوشی کے احساسات کو آگے بڑھاتا ہے، اس کو بولتے ہیں ریوارڈ سسٹم۔ لیکن جب انسان پورنوگرافک کنٹینٹ دیکھتا ہے تو ریوارڈ سسٹم بہت ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے، اور ایکٹیویٹ زیادہ اور اوور یوز ہونے سے کچھ دنوں بعد اس کی حرکتیں کم ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ اس اسٹڈی نے تو یہ تک کہہ دیا کہ ریوارڈ سسٹم اس کا چھوٹا ہونا چالو ہو جاتا ہے دماغ کے اندر، جس میں خوشی کے احساسات کم ہو جاتے ہیں اس کی زندگی میں، لوگوں سے دور رہنا پسند کرتا ہے، غمگین زندگی گزارتا ہے، اور اگر شادی نہ کر پائے تو پھر تو سوشل لائف بھی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ ہر کوئی پوچھیں گے شادی کیوں نہیں کر رہا، تو لوگوں سے بچنے کے لیے پھر لوگوں میں رہنا چھوڑ دیتا ہے۔ ذہنی نقصان تو ہے ہی، ساتھ میں جسمانی نقصان بھی ہے، معلوم آپ کو جسمانی کئی نقصان ہیں۔ شرمگاہ کا چھوٹا ہو جانا، چونکہ خود لذتی حاصل کرتا ہے، خراب ہو جانا، ٹیڑھا ہو جانا، انزال کی کمی، مطلب پھر وہ کام ہی نہیں آتا، جب حلال کام بھی کرنا ہے تو کام نہیں کر سکتا، چونکہ ذہن اس کا ختم ہو جاتا ہے ان چیزوں کو دیکھ دیکھ کر، یاد رکھے۔ چھٹا نقصان یہ ہوتا ہے طویل عرصے تک اس کو دیکھنے کے بعد جو ہے مزاج میں شدت پیدا ہو جاتی ہے، یاد رکھیے، اور جنسی بہراہ روی کا جو ہے معاملہ بڑھ جاتا ہے، شدت سمجھے نا، شدت پسند ہو جاتا ہے، ہر چیز میں شدت، چونکہ اس کو سیٹسفیکشن، چونکہ اس کا ریوارڈ سسٹم جو ہے وہ ختم ہو گیا، خراب ہو گیا، اس کو کوئی سیٹسفیکشن نہیں، کوئی ہیپینس گین نہیں ہوتی، ہیپینس نہیں ملنے سے پھر وہ شدت اختیار کر، ہر چیز میں چڑچڑاہٹ، مزاج اس کا خراب ہو جاتا ہے۔ ساتواں نقصان یاد رکھیے جو سائنٹیفک ریسرچ اینڈ اسٹڈیز کے مطابق ہے، 20% لوگ ایسے بیمار ہو جاتے ہیں کہ پری میچور ایجیکولیشن، وہ اپنے بیوی کے ساتھ ہم بستری سے پہلے جو ہے ختم ہو جاتا ہے، منی خارج ہو جاتا ہے، 20% لوگ ایسے بیکار ہو جاتے ہیں۔ دوسری ریسرچ نے بتایا کہ 25% لوگ شادی سے دلچسپی چھوڑ دیتے ہیں۔ اچھا یاد رکھیے صرف میں لڑکوں کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں، اس میں لڑکے بھی شامل ہیں اور لڑکیاں بھی شامل ہیں۔ 25% لوگوں کو شادی میں کوئی انٹرسٹ نہیں رہتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک ریسرچ نے بتایا 35% لوگ نامرد ہو جاتے ہیں، ان کا وہ عضو کام کرنا ہی چھوڑ دیتا ہے، چاہے میل میں ہو چاہے
فیمیل میں ہو، بلکہ کئی بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں، چونکہ خود لذتی میں سیلف سیٹسفیکشن گین کرنے کے لیے انسان یا تو مرد ہو تو ہاتھ کا استعمال کرتا ہے، اور ہاتھ کا ٹیمپریچر بمقابل انسان کو اللہ نے جیسا بنایا اور جن ٹیمپریچرز پہ وہ چیز چل سکتی ہے، رگڑ سکتی ہے، وہ ٹیمپریچر الگ ہوتے ہیں۔ ہاتھ کا ٹیمپریچر زیادہ ہونے سے اور اس کے استعمال سے نسیں خراب ہو جاتی ہے، سکڑ جاتی ہے اور کھچ جاتی ہے۔ اوور یوز سے باڈی خراب ہو جاتی ہے، ٹیسٹس کام کرنا بند کر دیتے ہیں، اسپرمز کاؤنٹ کم ہو جاتا ہے اور لا تعداد پرابلمس اس میں شروع ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیے، چونکہ اللہ نے اس کو ایسا بنایا نہیں۔ یاد رکھیے، 8واں نقصان ہوتا ہے خود لذتی ماسٹربیشن کا عادی ہو جاتا ہے۔ سیم معاملہ لڑکوں کا ہے تو لڑکیوں کا بھی ہے، وہ خود لذتی کے لیے ظاہر سی بات ہے ہاتھ کا استعمال نہیں کر سکتی تو چیزوں کا استعمال کرتی ہے، جن کے انسرشن سے جو بیماریاں اور جو برائیاں پھیل رہی ہیں وہ لاتعداد ہے۔ یاد رکھیے، کیونکہ اللہ نے باڈی کو ایسا نہیں بنایا کہ ہر چیز کہیں بھی داخل ہو جائے، اس کا ایک لمٹ ہے، اس کا ایک ٹائپ ہے، اس کی ایک سٹیٹس ہے، اس کی ایک حد ہے۔ یاد رکھیے، وہ اپنے حدوں سے آگے نہیں جا سکتی ہے، استعمال ہوں گی تو خراب ہو جاتی ہے۔ تو خود لذتی کے نتیجے میں وہ اپنی شادی شدہ زندگی کھو بیٹھتے ہیں، کئی نقصان کرتے ہیں۔ 9واں نقصان ہے زنا میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھیے، سب چیزیں دیکھ لیا، خود لذتی حاصل کر لیا، لیکن کب تک؟ اس کو پھر ایک پارٹنر چاہیے ہوتا ہے، اور شریعت میں زنا حرام ہے، وہ زنا کی طرف جاتا ہے۔ اور 10واں نقصان جو سماج میں دیکھا گیا، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ پورنوگرافی دیکھنے سے یہ ہوتا ہے، لیکن دیکھا گیا وہ ہے زنا کا عام ہونا اور ریپس کا عام ہونا۔ چونکہ ایک انسان کو دیکھیے، اب دیکھ لیا، اب اس کو عمل کرنا ہے، کہاں عمل کرے گا، کہاں پریکٹیکل کرے گا؟ اس کا یا تو زنا کرے گا، خبیث خانوں میں جائیں گا، غلط عورتوں کے پاس جائیں گا، سیکنڈ معصوم بھولی والی عورتوں کو پکڑ کے یہ کام کرے گا۔ زنا دیکھیے کتنے رائز پر ہے، اور ریپس کتنے رائز پر آج ہمارے ملک میں۔ کیوں؟ تو لوگوں نے دیکھ لیا جو نہیں دیکھنا تھا، اب پریکٹیکل ان کے پاس عمل کرنے کو کیا ہے، تو وہ معصوم بھولی والی عورتوں کے ساتھ، ارے عورتوں کو کیا کہوں میں، بوڑھی عورتوں کو نہیں چھوڑ رہے۔ ریپ کیسے صاحب دیکھیے، 60 سال 70 سال 80 سال کی عورتوں کا ریپ ہوا، کوئی عورت محفوظ نہیں رہی، کیونکہ اب نوجوانوں کو ٹول نہیں ہے اپنی ان خواہشات کو نکالنے کا۔ سمجھ رہے آپ؟ اتنے نقصان تو میں نے گنوائے ہیں، کبھی پھر موقع ملا تو ہم بہت تفصیل میں انشاءاللہ ان چیزوں کو دیکھیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں اتنے نقصان دیکھنے کے بعد کوئی بھی مسلمان تو کم از کم اس میں نہیں جائیں گا، اور کوئی بھی ایک انسان جو سمجھدار ہے، کسی بھی مذہب کو ماننے والا ہو، وہ بھی اس عمل کے قریب، خبی عمل کے قریب نہیں جائیں گا، اور کسی بھی مذہب میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ یاد رکھیے کہ ایسی چیز دیکھی جائے یا ایکسیس کی جائے۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے فرما دیا رکھا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، کہ فحش کے قریب مت جاؤ، چاہے ظاہر ہو چاہے چھپی بھی۔ اور فحش کیا ہے معلوم آپ کو؟ فحش علماء لکھتے ہیں یہ شرمگاہ کا جو استعمال غلط ہوتا ہے وہ فحش ہے، پھر چاہے وہ زنا بھی فحش کی قسم ہے، جس کو کہیں گے قوم لوط والا عمل فحش کی قسم ہے، اور اس کے علاوہ ان اعضاء کا غلط استعمال جو غیر فطری ہے وہ بھی فحش ہے۔ تو فحش کے قریب مت جاؤ، یہ فحش ہے، یہ کنٹینٹ پورنوگرافک نیوڈیٹی فحش ہے۔